ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث سیریز کا چھٹا حصہ، فتنہ وضع حدیث۔ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے کچھ نہ لکھو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے مٹا دے، مجھ سے حدیث بیان کرو، کوئی مذائقہ نہیں، البتہ جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سے دنیا انسانیت کی ہدایت اور فلاح کے دائی اس دین حق سے متعارف ہوئی، اسی وقت سے دشمنان اسلام نے اس دین فطرت کے خلاف علل اعلان طرح طرح کی محاذ آرائیاں شروع کر دی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو ان دشمنان دین نے اپنی مخالفتوں اور محاذ آرائیوں کو منافقت و الفاظ دیگر مصلحت کی چادر میں چھپا دیا تھا۔ لیکن حق یہ ہے کہ وہ خفیہ طریقے پر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے سے کبھی باز نہ آئے۔ ان کے کارآمد بہت سارے خفیہ طریقوں میں سے ایک مؤثر طریقہ جعلی حدیثیں گھڑ کر دین میں فساد پیدا کرنا بھی تھا۔ لیکن عہد رسالت میں احادیث نبوی کذاب اور منافقین کی خیانتوں سے محفوظ تھی۔ کوئی شخص اس بابرکت دور میں جھوٹی حدیثیں وضع کرنے کی جسارت نہ کر سکا۔ اس کی تین وجوہ تھیں۔ نمبر 1، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس موجود ہونا کہ جو جھوٹ کا فی الفور اور بآسانی ازالہ فرما سکتے تھے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہونا جو منافقین کے رازوں کو فاش کر دیا کرتی تھی۔ اور نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کے بارے میں شدید وعید ہونے کے باعث ہر شخص انتہائی محتاط نظر آتا تھا۔ عہد رسالت کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں سے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے ادوار خلافت میں بھی یہ فتنہ سر نہ اٹھا سکا۔ لیکن جب خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آخری عہد خلافت میں سیاسی اختلافات کی بنیاد پڑی تو عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے پیروکاروں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء پردازی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور صفین کے مقام پر سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان محاذ آرائی ہوئی تو مسلمان 3 فرقوں میں بٹ گئے، خوارج، شیعہ اور معتدل عوام۔ جب امت ان مختلف فرقوں میں بٹ گئی تو ایک طرف شیعہ حضرات نے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلوب سے کام لینا شروع کیا تو دوسری طرف خوارج ان کے دشمن بن گئے۔ جمہور اہل اسلام نے ان دونوں کے خلاف مسلک اعتدال کو اختیار کیا اور ان دونوں میں سے کسی بھی فرقے سے متاثر نہ ہوئے۔ ان فرقوں کی چونکہ مقدور بھر کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اپنے عقائد کو درست اور قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کر دکھائیں، لہٰذا انہوں نے وضع حدیث کا سہارا لیا۔ چونکہ کسی چیز کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہی اس کی ترویج، اشاعت اور مقبولیت کا باعث ہو سکتا تھا، لہٰذا ہر فرقے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کو جائز سمجھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ دور ہے جس میں دشمنان اسلام کو مسلمانوں کے درمیان نفرت و انتشار کی وہ آڑ نظر آئی جس کے پس پردہ وہ دین اسلام کو صفائے کائنات سے مٹانے کے لیے آزادانہ طور پر کارروائیاں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ان کذاب اور منافقین نے اس سازگار فضا کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ لوگ اصلاً وہ تھے جنہوں نے بعض سیاسی مصلحتوں یا مجبوریوں کے تحت اسلام کا لبادہ تو اوڑھ رکھا تھا، لیکن در حقیقت اسلام ان کے دل کو کبھی بھی نہ بھایا تھا۔ جب بلاد اسلامیہ میں حدیث نبوی کی نقل و روایت کا
بڑے پیمانے پر چرچا ہوا اور تابعین صحابہ کرام سے بڑے ذوق و شوق سے احادیث اخذ و نقل کرنے لگے تو گھات میں بیٹھے یہ دجال رونما ہوئے اور اپنے ہر باطل نظریے کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جھوٹا دعویٰ کرنے لگے کہ فلاں صحابی نے ہم سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اس اعتبار سے اگر فتنہ وضع حدیث کے آغاز کی تحدید و تعیین کی جائے تو یہ تقریباً 41 ہجری کا زمانہ قرار پاتا ہے، جیسا کہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت و علوم الحدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب میں اس دور کے مختلف وضاعین کے طبقات اور ان کی خطرناک سرگرمیوں کا جائزہ پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، خوارج۔ ایک طرف تو خوارج کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے باطل عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کے لیے حدیثیں بھی وضع کیا کرتے تھے، لیکن دوسرے تمام باطل فرقوں کی بنسبت ان میں کذب بہت کم پایا جاتا تھا۔ تاہم اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں وضاع موجود تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر المقری ابن لہیہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے خوارج کے ایک شیخ کو جو تائب ہو گیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا ہے، تم دیکھا کرو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو، کیونکہ جب ہم لوگ کسی رائے کو پسند کر لیتے تھے تو اسے حدیث بنا کر پیش کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، شیعہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعوں کا بنیادی طور پر نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کئی وجوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جانشین تھے، مگر جب جنگ صفین کے بعد شیعی مکتب فکر نے ایک نیا رخ بدلا اور بہت سارے بے دین منافقین اور بدعتی لوگ دین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی غرض سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حواریوں میں شامل ہو گئے، اور یہی لوگ بعد میں شیعان علی یا شیعہ کہلائے۔ یہ لوگ برملا سیدنا علی کو وسیع کہا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ سیدنا علی کی خلافت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، چنانچہ وہ اس کے اصل مستحق تھے، اور جن لوگوں نے انہیں ان کے حق کے خلافت سے محروم رکھا وہ غاصب و ظالم تھے۔ اس عقیدے کے زیر اثر وہ حضرات شیخین یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں سخت گستاخی کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد وہ سیدنا حسن پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی خلافت کے قائل تھے۔ بظاہر یہ ایک سیاسی نقطہ نظر تھا، لیکن اس کے پس پردہ اصل مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ یہ شیعہ حب علی میں اس قدر غلو کرتے تھے کہ ان میں سے بعض الوہیت علی کے قائل تھے، بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سیدنا علی میں حلول کرائی تھی، بعض سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانتے تھے، بعض کا خیال تھا کہ جبریل علیہ السلام سہون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رسالت کا پیغام لے آئے تھے، حالانکہ اصلاً پیغام الہی سیدنا علی کی جانب بھیجا گیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد شیعہ کا خیال تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ بادلوں کی اوٹ میں چلے گئے ہیں اور لوٹ کر آئیں گے۔ اسی طرح یہ شیعہ قرآن کریم کی باطل تعبیلات بھی کیا کرتے تھے اور قرآن کریم کے 70 بطن بتاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام گمراہ کن باتیں محض سیاسی نقطہ نظر کے اختلاف کے باعث وجود میں نہیں آ سکتی، بلکہ اس سے مقصد محض دین میں فساد و بگاڑ پیدا کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے سیاسی اختلافات کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ شیخ محمد ابو ظہب فرماتے ہیں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تشیع ایک اوٹ ہے جس کے پیچھے اکثر دشمنان اسلام مثلا ایرانی، رومی اور یہودی اس لیے چھپے رہے تاکہ دین اسلام کو نقصان پہنچائے اور اسلامی حکومت کے نظام کو تہوبالا کرتے ہیں۔ ایرانی اس زعم میں مبتلا تھے کہ وہ شروع سے آزاد رہے ہیں اور لوگوں پر حکومت کرتے چلے آئے ہیں، سب لوگ ان کے نوکر چاکر اور غلام ہیں۔ جب عربوں کے ہاتھوں اللہ عز و جل نے ان کو ذلیل کیا اور ان کی حکومت چھین لی تو ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ وہی عرب تھے جن سے بڑھ کر ذلیل ان کی نظر میں دوسرا کوئی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کے سامنے سرنگوں ہونے کے لیے تیار نہ تھے
اور ہمیشہ اس بات کے لیے مصروف جد و جہد رہا کرتے تھے کہ کسی طرح اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے لیں، مگر یہ ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ لڑائیوں کے دوران میں ان پر یہ حقیقت آشکارا ہو چکی تھی کہ مسلمان ان سے زیادہ طاقتور، زیادہ حوصلہ مند اور شجاع ہیں۔ چنانچہ عجمی کفار نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے مکر و فریب سے بڑھ کر دوسرا کوئی ہیلا کارگر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر شیعہ کے ساتھ مل گئے اور حب اہل بیت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں میں غلط ملت عقائد پھیلا کر ان کو صحیح اسلامی احکام و تعلیمات سے منحرف کر دیا۔ الغرض مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے ان شیعہ نما دشمنان اسلام جو جنگوں اور دلیل و برہان کے ذریعے اسلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، انہوں نے دجل اور فریب دہی کے لیے اپنے اپنے اغراض و مقاصد اور اپنے اپنے عقائد و نظریات کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی جانب منسوب کر کے جھوٹی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔ لیکن ان سب موضوع احادیث میں موجود ایک قدر مشترک یہ تھی کہ وہ سیدنا علی کی قدر و منزلت اور کبار صحابہ بالخصوص سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہم کی تنقیص و توہین سے لبریز ہوتی تھی۔ نہج البلاغہ میں مشہور شیعہ عالم ابن ابی الحدید کا قول ہے، اصلاً حدیث میں جھوٹی چیزیں پہلے شیعوں کے ذریعے سے داخل کی گئی تھیں۔ شروع میں انہوں نے اپنی محبوب شخصیت کی حمایت میں بہت ساری حدیثیں گھڑی۔ وضع حدیث کی یہ تحریک ان میں اپنے مخالفین کی دشمنی سے پیدا ہوئی تھی۔ جب حامیان ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شیعہ کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی محبوب شخصیت کی حمایت میں احادیث گھڑ۔ جنگ صفین کے موقع پر ان احادیث کو دیکھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ ان سبائیوں کو تباہ کرے۔ امت مسلمہ کی کتنی روشن جماعت کو انہوں نے سیاہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہی حدیثوں کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے۔ سیدنا علی کے اس قول کو 50 سے زائد راویوں نے روایت کیا ہے۔ رافضیوں کی بے تحاشا حدیث گھڑنے کی اس عادت کے پیش نظر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان سے بات چیت نہ کرو اور نہ ان سے روایت کرو کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قاضی شریک بن عبداللہ کا مشہور قول ہے، جس سے بھی ملنے کا موقع ملے اس سے حدیث لے لو، مگر رافضیوں سے نہ لو کیونکہ وہ حدیثیں گھڑتے ہیں اور اسے ایک دینی کام سمجھتے ہیں۔ اب مولانا عبد الرحمان موضوع حدیث کے چند نمونے آپ کو سنائیں گے۔ جی بہتر، میں ذکر کرتا ہوں۔ رافضیوں نے سیدنا علی کی شان میں یہ احادیث گھڑی، ہر نبی کا ایک وصی اور وارث ہوا ہے، میرے وارث اور وصی علی ہیں، میں اور علی نور سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال قبل ہم دونوں عرش کے دائیں جانب مکین تھے۔ اب دو مثالیں سیدنا عمر اور سیدنا معاویہ کی شان میں گستاخی کے متعلق ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا تھا، سیدہ فاطمہ پیچھے سے چلا رہی تھیں اور حسن و حسین رو رہے تھے۔ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر خطبہ دیتے دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ ان احادیث کو وضع کرنے اور پھیلانے میں شیعوں کے ساتھ بنو امیہ کے سیاسی حریف بنو عباس کے حمایتی بھی شریک ہو گئے تھے۔ اسی طرح جب شیعہ اور بنو عباس کی اس افترا پردازی کو بنو امیہ کے بعض جاہل مددگاروں نے دیکھا تو انہوں نے بھی انتقاماً خلفائے ثلاثہ اور معاویہ رضی اللہ عنہم کی مدح میں حدیثیں گھڑ کر گویا شیعوں کے بہتانوں کا توڑ پیدا کرنا چاہا اور سیدنا معاویہ کی شان میں احادیث کو گھڑا۔ مثالیں ملاحظہ ہیں، آسمان دنیا پر 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو اس شخص کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہو۔ اس طرح دوسرے آسمان پر 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے عداوت رکھتے ہیں۔ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر خطبہ دیتے سنو تو اس کی بات کو قبول کر لو کیونکہ وہ امین و مامون ہے۔ یہ سیاسی دنگل ایک زمانے تک یوں ہی جاری رہا حتیٰ کہ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں بنو امیہ کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے
بنو عباس نے شیعوں کی مدد سے ایک دوسرا سیاسی حربہ استعمال کیا، وہ تھا خفیہ طور پر عباسی دعوت کی تبلیغ و تشہیر۔ اس کے لیے ان کی جانب سے 12 نقیب اور 70 جیالے مقرر کیے گئے۔ یہ لوگ کبھی تاجروں کے بھیس میں، کبھی حجاج کے بھیس میں اور کبھی عابد و زاہد بزرگوں کے بھیس میں لوگوں سے ملتے اور لوگوں میں عباسی دعوت کو پھیلاتے تھے۔ یہ مبلغین اپنے سیاسی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے حسب ضرورت اور حسب منشا احادیث گھڑ لیا کرتے تھے، جن میں سے اکثر ایسی احادیث ہوتی تھیں جن میں بنو امیہ سے نفرت دلائی گئی ہوتی اور بنو عباس کی بشارت دی گئی ہوتی۔ اس خفیہ دعوت کا اثر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگ ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ علامہ خضری تاریخ الامم میں بیان کرتے ہیں، اس دعوت کا مشہور مبلغ ابو مسلم خراسانی تھا۔ 127 ہجری میں جب اس نے دیکھا کہ لوگ بنو عباس کی خلافت قبول کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں تو اس نے بلاد خراسان میں انقلابی تحریک کا بیڑا اٹھایا اور پورے خراسان میں اپنے دائیوں سے جس قدر کام لے سکتا تھا لیا۔ اس سیاسی انقلاب کے دور میں جبکہ بنو عباس اور شیعہ کے درمیان اقتدار پر قبضے کے لیے رساکشی شروع ہو گئی تھی اور قریب تھا کہ بنو عباس کو خلافت کا منصب مل جائے، تو شیعہ لوگ بنو امیہ کے جاہل حمایتیوں سے جا ملے اور ان کے تعاون سے بنو عباس کی مذمت میں احادیث گھڑنے لگے، جس کی ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں۔ بنو عباس کی وجہ سے میری امت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوگی، وہ کپڑوں کو سیاہ رنگ میں رنگ کر پہنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آگ کا لباس پہنائے گا، ان کی تباہی اس کے خاندان میں سے ایک شخص کے ہاتھوں ہی انجام پائے گی۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان تمام تاریخی حقائق کے مطالعے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شیعان علی ہوں یا سیدنا معاویہ کے حامی و مددگار، بنو امیہ کے چہیتے ہوں یا بنو عباس کے چیالے یا ان سب کے مخالفین اور دشمن، یہ سب لوگ دین اور اخلاق سے بالکل عاری تھے اور ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول اور تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب بیانی کو جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے دوران احادیث نبوی میں بڑی تخریب کاری ہوئی اور روایت سازی کی ایسی وبا پھیلی کہ اصل اور نقل میں فرق کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ عراق کے شہروں میں سے کوفہ و بصرہ اور خراسان کے متعدد شہر احادیث سازی کے بڑے مراکز تھے، جہاں منافقین، ملحدین اور سبائی ذہن رکھنے والے افراد نے بڑی ڈھٹائی سے اپنا کاروبار چمکایا اور بڑی بے دردی کے ساتھ اپنی مذموم ذہنیت سے اس مقدس ورثہ نبوی کو داغدار کر دیا۔ مشہور عالم ڈاکٹر موسیٰ الموسوی اس دوران میں فتنہ وضع احادیث کی تنظیم اور اس کے خطرناک نتائج کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ کے نام سے گھڑی گئی زیادہ تر روایتیں غیبت کبریٰ یعنی شیعہ امامیہ کے 12ویں امام مہدی کا 329 ہجری میں لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جانے کے بعد وضع کی گئی ہیں، اور یہی وہ زمانہ ہے جسے ہم شیعہ اور تشیع کے درمیان اولین مارکہ آرائی کا زمانہ کہتے ہیں۔ مگر انصاف پسند غور و فکر کرنے والا شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ائمہ شیعہ کے عہد میں بھی ان کے نام سے منسوب احادیث وضع کی گئی، البتہ ائمہ شیعہ کی طرف منسوب موضوع روایات سے ان کے لوگوں میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرخطر اثرات نہیں تھے، لوگ براہ راست ان سے رابطہ قائم کر کے ان روایتوں کے بارے میں پوچھ سکتے تھے۔ وضع احادیث کے لیے سرزمین عراق کو اس قدر شہرت حاصل تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ عراق کو دار الضرب یعنی حدیث کی ٹکسال پکارا کرتے تھے، جہاں درہم کے سکوں کی طرح احادیث بھی ڈالی جاتی تھی اور باہم معاملات کے لیے بازار حدیث میں نکل پڑتی تھی۔ عبد الرحمن بن مہدی امام مالک سے بیان کرتے ہیں، جتنی احادیث انہوں نے مدینہ میں 40 دن رہ کر سنی، اتنی احادیث انہوں نے عراق میں 1 دن رہ کر سن لی تھی۔ یہ سن کر امام مالک نے اہل عراق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ ٹکسال تمہیں کہاں سے میسر آئی کہ رات کو تم انہیں ڈھالتے ہو اور اگلے دن ان کو بازار میں چلا دیتے ہو؟ اس دوران میں جس وافر مقدار میں احادیث گھڑی گئی تھی، ان کا تھوڑا بہت اندازہ ان اعتراضات سے کیا جا سکتا ہے جو وضاعین میں سے بعض لوگوں نے تائب ہونے کے بعد کیے تھے۔ ابو شیبہ بیان کرتے ہیں کہ
کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص جو میرے آگے تھا اور یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میرا نہیں خیال کہ تو مجھے بخشے گا۔ میں نے اس سے کہا، اے شخص، تیرا نا امید ہونا تیرے گناہوں سے زیادہ سنگین ہے۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے بھی درخواست کی کہ آپ بھی میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی کچھ بتاؤ کہ کیا خطا کی ہے۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں جو لوگوں میں پھیل گئی ہیں، اور مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی کو رد کر سکوں۔ اب پروفیسر ظفر اقبال صاحب وضع حدیث کے بعد غیر سیاسی محرکات اور وضاعین کے جملہ طبقات کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ جی بہتر، میں تفصیل سے یہ موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آتے ہیں زنادقہ۔ عباسی عہد خلافت میں زنادقہ ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے ساتھ مجوسیت بالخصوص مانی مذہب کے پیروکار تھے، لیکن بعد میں اس کے مفہوم میں وسعت پیدا ہو گئی اور ہر ملحد اور بے دین شخص کو زندیق کہا جانے لگا، خواہ یہ الحاد اور بے دینی محض فسق و فجور، لاؤبالی پن، بے حیائی اور ڈھیٹ پن کے باعث ہی ہو، نظریات و استدلال کی بنا پر نہ ہو۔ عباسی عہد خلافت اور تیسری صدی ہجری میں مذہب زنادقہ کی نشر و اشاعت اور فروغ کے اسباب بیان کرتے ہوئے احمد امین لکھتے ہیں، جب بنو امیہ کے زوال کے بعد اہل فارس اقتدار پر قابض نہ ہو سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے مجوسیت بالخصوص مانی مذہب کے نظریات کو اسلام میں پھیلانا شروع کر دیا۔ پھر جب عباسی عہد خلافت میں اہل فارس کو اقتدار حاصل ہوا اور اہل عرب امور سلطنت سے محروم کر دیے گئے تو ان کو اپنے قدیم عقائد کو زندہ کرنے کا سنہری موقع مل گیا۔ ان اسباب و وجوہ کے باعث زندقہ مذہب کی نشر و اشاعت ممکن ہوئی۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا چونکہ بہت آسان تھا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں میں بکثرت خود ساختہ حدیثیں پھیلا دی۔ ان سے اسلام کا حسن و جمال تو متاثر ہوا ہی، ساتھ میں دین کے متعلق شکوک و شبہات بھی پیدا ہو گئے۔ اس سے ان کا مقصد اسلام کو ختم کرنا، لوگوں کو اس سے متنفر کرنا اور اہل اسلام کو دینی احکام سے منحرف کرنا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ مسلمانوں کا اثر و رسوخ ختم کر کے انہیں مغلوب کر سکتے ہیں، اس طرح ان کا اقتدار دوبارہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ان مقاصد کے پیش نظر ان لوگوں نے مجوسی تعلیمات اور مانی مذہب کے نظریات و افکار کی اسلام میں آمیزش شروع کر دی۔ زنادقہ کے بعض فرقے عجیب و غریب نظریات کے حامل تھے، ان میں سے کچھ نے قصہ گو واعظین کا پیشہ اختیار کر لیا، بعض زاہد و عابد بن گئے اور بعض نے صوفیاء کا لبادہ اوڑھ لیا، مگر دل سے یہ سب کے سب اسلام کے دشمن تھے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زنادقہ حدیث گھڑنے والوں کا وہ طبقہ ہے جس کا مقصد شریعت کی تخریب، عوام کے دلوں میں اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے انہیں گمراہ کرنا اور دین سے مذاق کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، فرقہ زنادقہ کے پیش نظر شریعت کو باطل کرنا اور دین کا مذاق اڑانا تھا۔ چنانچہ ابن راوندی نامی یہودی اللہ کا منکر تھا، اس نے اسلام کے رد میں متعدد کتابیں تصنیف کی، بعد میں صوفیاء نے اسے تصوف کا لبادہ پہنا دیا تھا اور اس کی کتابیں تصوف، طریقت، سلوک اور معرفت کی کتابیں بن گئی۔ اس نے یہ حدیث وضع کی تھی، بینگن جس مرض کی شفا کے لیے کھایا جائے وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ اس روایت سے اس کی غرض شریعت کا مذاق اڑانا تھا۔ علماء کا قول ہے کہ زنادقہ کی وضع کرتا 14,000 احادیث مشہور ہو چکی ہیں۔ ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں، یہ فرقہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مشابہ ہے کہ جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، جو کچھ اس میں سے چاہا از خود ساقط کر دیا اور جو چاہا اسے اپنے ہاتھوں سے اس میں لکھ دیا۔ بعض زندیق ایسے بھی تھے جو شیوخ الحدیث کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے اور جو ہی انہیں ذرا سا غافل دیکھتے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کی احادیث میں اپنی وضع کردہ احادیث داخل کر دیا کرتے تھے۔ خلفائے بنو عباس نے جب زنادقہ کا تعاقب کر کے انہیں تہ تیغ کرنا شروع کیا
تو زنادقہ نے بنو عباس کی مذمت میں بھی احادیث وضع کرنا شروع کر دی، اور اس معاملے میں اس حد تک گر گئے کہ بعض ایسی چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بتانے لگے جو اصول دین اور عقل سلیم سے بھی متصادم تھی۔ مثال کے طور پر یہ باتیں کہ زمین ایک مچھلی نے اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھی ہے، زہرہ ستارہ پہلے ایک زانیہ عورت تھی، اسم اعظم کی برکت سے اسے آسمان پر اٹھا کر ستارے کی صورت میں مست کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں وضع حدیث کے سلسلے میں چند زنادقہ کی سرگرمیوں کی مثالیں خود ان کے اعترافات کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ ابو احمد ابن عدی فرماتے ہیں، جب عبد الکریم بن ابل ابجا کو 160 ہجری میں پکڑ کر محمد بن سلیمان عباسی امیر بصرہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ جب اس کو اپنے قتل کیے جانے کا یقین ہو گیا تو اس نے کہا، قسم اللہ کی میں نے تم میں 4000 حدیثیں گھڑ دی ہیں جن میں حلال کو حرام، حرام کو حلال، روزے کے دن افطار اور افطار کے دن روزہ بنا دیا ہے۔ جعفر بن سلیمان نے بیان کیا ہے کہ میں نے خلیفہ مہدی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میرے پاس ایک زندیق شخص نے اقرار کیا کہ اس نے 400 حدیثیں گھڑی جو لوگوں میں چل گئی۔ نمبر 2، مبتدئین یعنی بدعتی لوگ۔ یہ احادیث گھڑنے والوں کا وہ طبقہ ہے جس کا مقصد اپنے خاص بدعتی مذہب کی تائید و نصرت میں احادیث گھڑنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ خواہشات کے بندے محض اپنے مذہب کی اعانت اور مخالف کے مذہب پر تان کرنے کے لیے اس فعل کے مرتکب ہوئے۔ رافضی صوفیہ اور کرامیہ تو اس عمل میں سب پر سبقت لے گئے، خارجی، زیدی اور معتزلہ تو پھر بھی اس فعل قبیح کے اس قدر مرتکب نہیں ہوئے۔ مبتدئین میں سے شیعوں کی فتنہ انگیزیوں کی طویل داستان کا کچھ تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، جو اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ شیعہ اپنی مطلب براری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے میں انتہائی بے باک تھے، اور جو شخص بھی سلطنت و اقتدار میں کچھ حصہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ شیعیت کا لبادہ اوڑھ لیا کرتا تھا۔ چنانچہ مختار بن ابی عبید ثقفی پہلے خارجی تھا، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا پیرو ہو کر زبیری کہلایا، پھر کیسانی شیعہ بنا اور محمد بن حنفیہ کا دائی بن گیا تھا۔ اس کے متعلق منقول ہے کہ جب اس نے کوفہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ایک حدیث داں کے پاس گیا اور اس سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک ایسی حدیث وضع کیجیے جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ میرے بعد ایک خلیفہ ہوگا جو میرے بیٹے حسین کا قصاص لے گا۔ اس حدیث سازی کے عوض میں آپ کو 10,000 درہم خلعت، سواری اور خادم دوں گا۔ اس شخص نے جواب دیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو ایسی حدیث وضع نہیں کر سکتا، البتہ کسی صحابی کے نام سے منسوب کر سکتا ہوں، آپ معاوضے میں جو کمی کرنا چاہیں بخوشی کر دیں۔ مختار بن ابی عبید یہ سن کر کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث منسوب ہوگی اس میں تاکید اور عذاب کی وعید زیادہ ہوگی۔ جابر بن یزید جوفی ابو عبداللہ کوفی مشہور شیعہ تھا اور کہا کرتا تھا، میرے پاس 50,000 احادیث ہیں جن میں سے میں نے ابھی تک کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے۔ اس کے متعلق سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے جابر بن یزید کو 30,000 ایسی حدیثیں بیان کرتے سنا ہے جن میں سے میں کسی روایت کے ذکر کو بھی حلال نہیں سمجھتا، خواہ اس کے لیے مجھے جس قدر رقم پیش کی جائے۔ نمبر 3، کرامیہ۔ ابو بکر سمعانی فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ محمد بن کرام کے پیروکار جو کرامیہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جن چیزوں کا تعلق کسی حکم سے نہ ہو بلکہ ترغیب و ترہیب یعنی لوگوں کو اطاعت اور فضائل اعمال کی ترغیب دلانے اور معصیت سے ڈرانے اور ڈانٹنے سے ہو، ان میں احادیث وضع کرنا جائز ہے۔ یہ لوگ اپنے اس برے فعل کے جواز کے لیے اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر عمدن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولے، یعنی جو کذب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہو وہ حرام ہے، لیکن جو کذب لوگوں کی اصلاح اور ترغیب و ترہیب کے لیے ہو وہ جائز ہوگا۔
مگر یہ حدیث باطل ہے۔ اس کی سند میں محمد بن فضل بن عطیہ ہے جس کی تکذیب پر اتفاق ہے۔ بعض کرامیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے لیے احادیث وضع کرتے تھے اور ان کا مقصد دین کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے برخلاف لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانے اور برائی سے روکنے کے لیے احادیث وضع کرتے ہیں، لہذا ہم اس وعید کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ وہی لوگ ہیں، یا پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون یا جادوگر اور کذاب کہا کرتے تھے۔ نمبر 4، صوفیہ، عابد اور زاہد لوگ۔ احادیث گھڑنے والوں کا یہ وہ طبقہ ہے جو بظاہر انتہائی زاہد اور عابد ہونے کے ساتھ سلوک و عرفان کے اعلیٰ مدارج پر فائز سمجھا جاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر صورتوں کے فضائل اور ترغیب و ترہیب وغیرہ میں احادیث گھڑا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ احادیث نبوی میں اصلاح کی غرض سے ایسا کرنا جائز ہے، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی تائید و حمایت کے لیے جھوٹ بولا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی دین کی خدمت اور اللہ کے قرب کا باعث سمجھتے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو خود تو احادیث وضع نہیں کرتے تھے، لیکن ہر کس و ناقص پر اعتماد کر لیا کرتے تھے۔ توحد کا غلبہ تھا اور وہ خود حدیث کے معاملے میں حفظ و امتیاز کے اہل نہ تھے، لہذا اپنی اصلاح اور نیکی کی بنا پر یہ ناممکن سمجھتے تھے کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی ان کے سامنے حدیث نبوی کے نام سے کچھ بیان کرتا وہ اس کو قبول کر لیتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اصحاب کرامت، سوتے جاگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت اور کشف و الہام کے دعوے دار تھے۔ یہ لوگ بذوق خود جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب میں سنتے یا دیکھتے یا کشف و الہام کے ذریعے سے ان پر جو کچھ القاء ہوتا اس کو حدیث کے طور پر نقل کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وضاعین کے اس طبقے کے متعلق فرماتے ہیں، صوفیاء اور کرامیہ تو اس معاملے میں سب پر سبقت لے گئے۔ شاہ عبدالعزیز ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، ایک اور فرقہ جو زہد و عبادت اور دیانت میں مشہور تھا، انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ کرام سے کوئی بات سنی تو انہوں نے اپنے خواب پر یقین کرتے ہوئے اس بات کو مبہم روایت کر دیا اور خواب کا ذکر ترک کر دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہ حدیث ظاہر سند کے ذریعے سے ان تک پہنچی ہے۔ چنانچہ صوفی ابو عبد الرحمن سلمی اور دوسرے صوفیاء جو حدیث کا ذوق نہ رکھتے تھے اسی بیماری میں مبتلا تھے اور ان کی روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ حجت الاسلام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعض گمان کرنے والے صوفیاء نے گمان کیا ہے کہ فضائل اعمال میں احادیث گھڑنا جائز ہے، لیکن معاصی یعنی گناہ کی باتوں میں ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ان کا زوم ہے کہ اس سے ان کا مقصد صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ محض خطا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور سوائے ضرورت کے کسی چیز کا حکم ترک نہیں ہوتا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سچ میں جھوٹ کا متبادل موجود ہے اور اس بارے میں منقول آیات و احادیث ہی کافی ہے۔ اگر احادیث کا وضع کرنا ان اغراض میں سے نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے ڈرانے کے متعلق ہے تو بھی یہ امور شریعت میں تشویش کا دروازہ کھولنے کا باعث ہے، لہذا اس شر میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے معافی کے طالب ہیں۔ اس طبقے کے وضاعین کی مثالوں میں امام حاکم وغیرہ نے ابو عمار المروزی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ابو اسما نوح بن ابی مریم سے پوچھا، فضائل قرآن میں ہر سورت کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث آپ کو کہاں سے ملی؟ حالانکہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ کے ساتھیوں کے پاس یہ حدیثیں نہیں ہیں۔ اس نے کہا، جب میں نے لوگوں کو قرآن سے اعراض کرتے اور ابو حنیفہ اور ابن اسحاق کی مغازی کے ساتھ مشغول دیکھا تو میں نے یہ حدیثیں گھڑ ڈالی۔
امام ابن حبان نے ابن مہدی سے نقل کیا ہے کہ میں نے میسرہ بن عبد ربہ سے پوچھا، آپ کو یہ احادیث کہاں سے ملی کہ جس نے فلاں سورت پڑھی تو اس کو یہ اور یہ ثواب ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے انہیں گھڑا ہے۔ معروف صوفی غلام خلیل نے جب زہد اختیار کیا اور دنیا کی زیبائش و آرائش کو ترک کیا تو اس کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس کی موت کے بعد بغداد کے بازار بند ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ وہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ تقریباً 400 احادیث اس نے گھڑی تھی۔ کسی نے اس کی موت کے قریب اس سے پوچھا، کیا تیرا گمان اچھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں 70 حدیثیں وضع کی ہیں۔ اب مولانا عبد الرحمان آپ کو وضاعین کے باقی طبقوں کے متعلق بتائیں گے۔ جی میں بتاتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں دنیاوی اغراض کے حریص۔ وضاعین کا 5واں طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی مقصد براری اور دنیاوی اغراض مثلا سلاطین، خلفاء اور عمراء کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی من پسند احادیث گھڑا کرتے تھے۔ اس طبقے کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، دوسرا فرقہ خلفائے سلاطین اور عمراء کے ان ساتھیوں کا ہے جنہوں نے محض ان کی دلجوئی کے لیے حدیثیں وضع کی اور دین کو دنیا کے بدلے بیچا۔ وہب بن واحد ابو البختری خلیفہ رشید کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت خلیفہ کبوتروں سے کھیل رہا تھا۔ ابو البختری کو دیکھ کر خلیفہ نے پوچھا، کیا تمہیں اس بارے میں کوئی چیز یاد ہے؟ اس نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبوتر اڑایا کرتے تھے۔ یہ سن کر خلیفہ غصے سے بولا، اسے میرے یہاں سے نکال باہر کر۔ پھر کہا، اگر وہ قریش کے قبیلے سے نہ ہوتا تو میں اسے ضرور معزول کر دیتا۔ نمبر 6، کاروباری وضاعین۔ وضاعین کا 6واں طبقہ وہ تھا جنہوں نے وضع حدیث کو اپنے کاروبار کے طور پر اپنا لیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی اس طبقے کے وضاعین کے متعلق فرماتے ہیں، اہل علم کی ایک جماعت جو علم حدیث سے تعلق نہ رکھتی تھی، اس نے جب یہ دیکھا کہ محدثین کو نہایت قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے تو ان کے دل میں محدث بننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس لیے انہوں نے احادیث وضع کرنا شروع کی تاکہ نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے۔ اس طبقے کے ایک وضاع نفع بن حارث نخعی نابینا کے متعلق حمام رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، مجھے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی۔ جب ہم نے قتادہ رحمت اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا تو وہ فرمانے لگے کہ ابو داود یعنی نفع بن حارث جھوٹ بولتا ہے، اس نے صحابہ سے حدیثیں نہیں سنی ہیں۔ وہ تو 87 ہجری میں طاعون جارف کے دور میں گدا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا علم حدیث سے کیا تعلق؟ حمام مزید بیان کرتے ہیں کہ یہی ابو داود نابینا قتادہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو حاضرین نے بیان کیا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ 18 بدری صحابیوں سے مل چکا ہے۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ طاعون جارف سے پہلے گدا تھا اور علم حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ قسم اللہ کی، حسن بصری اور سعید بن مسیب جیسے کبار تابعین جو عمر میں اس سے بڑے اور اجتہادات صحابہ کے زبردست عالم تھے، انہوں نے بھی بدری صحابیوں سے براہ راست کوئی حدیث سن کر یعنی حدثنا کہتے ہوئے ہم کو نہیں سنائی۔ البتہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ضرور ملے تھے۔ تو اس نابینا کا یہ دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ وضاعین کا 7واں طبقہ ان کا ہے جنہوں نے ہر اچھی کلام کے لیے اسانید وضع کرنا جائز سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ ابو زرع دمشقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد بن خالد نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے محمد بن سعید المسلوب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کسی اچھی کلام کے لیے سند وضع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ان کی کتابوں کو ایسی حدیثوں سے بھری ہوئی پائیں گے جن کے متن ان کے بناوٹی ہونے کی گواہی دے رہے ہوں گے، کیونکہ وہ فقہا کے فتاوی کے مشابہ ہیں اور وہ ان کی کوئی سند بھی بیان نہیں کرتے۔ نمبر 8، شہرت کے خواہاں۔ وضاعین کا 8واں طبقہ ان کا ہے
جو انفرادیت اور اجنبیت کے اظہار کے لیے احادیث وضع کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح لوگوں میں ان کی شہرت پھیلے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے سننے لگے۔ ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ابراہیم بن یسع جو ابن ابی دہیہ کے نام سے مشہور ہیں، جعفر صادق اور ہشام بن عروہ سے حدیث روایت کیا کرتا تھا اور اجنبیت کے لیے ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی سند پر چڑھا دیا کرتا تھا۔ نمبر 9، کمزور حافظے والے لوگ۔ وضاعین کا یہ طبقہ ان لوگوں کا ہے جن کا حافظہ کمزور تھا، مگر وہ اس طرح روایت کیا کرتے تھے گویا ان کا حافظہ قوی اور معروف ہے۔ چنانچہ کبھی کبھی وہ بغیر ارادے کے ایسی چیزیں بیان کر دیتے تھے جن میں اجنبیت پائی جاتی تھی۔ اس طبقے کے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں، ایک گروہ نے بلا ارادہ بھی احادیث وضع کی، جس کی صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے کسی تجربہ کار شخص یا کسی صوفی یا حکمائے صادقین میں سے کسی کا کوئی کلام سنا اور پھر اپنی غفلت اور بھول سے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ ایسی حکمت کی بات سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس فرقے کی کوئی حد نہیں ہے، بیشتر عوام اسی مرض میں مبتلا ہے۔ اس طبقے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی کتب جل گئی یا ضائع ہو گئی تھی، لہذا جب وہ اپنے حافظے سے حدیث بیان کرتے تھے تو اس میں غلطیاں کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو تھے تو ثقہ مگر آخری عمر میں حافظے کی خرابی کا شکار ہو گئے تھے۔ نمبر 10، متعصبین۔ اس طبقے میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے جنس، قبیلہ، شہر، ملک، علاقہ، فقہ، کلام، زبان، رنگ، نسل یا کسی مخصوص امام، پیر یا ولی کی مدح میں یا اپنے مخالفین کی مذمت میں از راہ عناد و تعصب احادیث گھڑی تھی۔ چنانچہ آپ مختلف کتب میں جدہ، بصرہ، اردن، خراسان، عمان، بحرین، اسقلان، قزوین، آبادان، عراق اور دمشق وغیرہ کی مدح میں اور قسطنطنیہ، طبریہ اور صنعا وغیرہ شہروں کی مذمت میں روایات پائیں گے۔ ان تمام تعصبات کا مختصر پس منظر اور مثالیں پیش خدمت ہیں۔ خلافت عباسیہ کا قیام چونکہ خراسانی فارسی اور نسل لوگوں کے ذریعے سے انجام پایا تھا اور خراسان شیعوں کا گہوارہ تھا، لہذا وہ لوگ شیعی نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اہل فارس کا خیال چونکہ یہ تھا کہ بادشاہت وراثت سے چلتی ہے، لہذا انہوں نے بنو امیہ کو اہل بیت کے حقوق کا غاصب قرار دیا اور چاہا کہ بذریعہ طاقت اہل بیت کا حق خلافت ان کو دلوایا جائے۔ مزید یہ کہ اہل فارس کو اسلام کے زیر نگین آنے سے قبل عراق و یمن کے علاوہ اور بہت سے عرب علاقوں پر سیاسی غلبہ حاصل تھا، مگر بنو امیہ کے عہد خلافت میں وہ اہل عرب سے مغلوب ہو کر ان کے غلام بن کر رہ گئے تھے۔ جب اہل عرب ان پر حکمرانی کرنے لگے تو ان کی شان و شوکت اور ان کی درخشاں تہذیب کی یاد رفتہ ان کو کچوکے لگانے لگی، لہذا وہ بنو امیہ کے سیاسی حریف بن گئے تھے۔ بنو امیہ کے زوال کے بعد جب بنو عباس نے خلافت کا دعویٰ کیا تو اہل فارس ان کے ہم نوا بن گئے تھے۔ بنو عباس نے بھی ایرانیوں کو اپنا خیر خواہ جانا، ایرانیوں کو امید تھی کہ بنو عباس کے تعاون سے ان کی پرانی شان و شوکت لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ابو مسلم خراسانی اور اس کے ہم نوا بنو عباس کی نصیحت و حمایت نیز بنو امیہ کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت و ہمہ تن تیار تھے۔ اصلاً یہ کشمکش بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان نہیں بلکہ اہل عرب اور اہل فارس کے درمیان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فارس نے بنو امیہ کے عربی اقتدار کو ملیامیٹ کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جب بنو عباس کی خلافت مستحکم ہو گئی تو وہ اہل فارس کے اس قدر احسان مند تھے کہ ان کے خلاف عربوں کے جائز مطالبات کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنو عباس کے بعض خلفاء فارسی اور نسل ماؤں کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایرانیوں کے اس غلبے نے عوام کے قلوب و ذہن پر یہ غلط رنگ جما دیا کہ اجمی عربوں کے مقابلے میں برتر ہے۔ ان نظریات کے حاملین کو شعوبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شعوبیت کا یہ نظریہ دوسری صدی ہجری میں معرض وجود میں آیا اور خوب پھلا پھولا۔
تیسری صدی ہجری میں تو یہ نظریہ بہت عروج تک پہنچ گیا۔ یہ نظریہ اس وجہ سے مزید مستحکم ہوا کہ بنو عباس نے بنو امیہ کے برخلاف فارسی عصبیت کے مقابلے میں عربی عصبیت کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ شعوبیوں نے عباسی خلفاء کی اس مراعات اور نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ عربوں کے خلاف ہر محاذ پر سفارا ہو گئے۔ عربوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کی مذمت اور حجب میں اشعار اور خطبے کہے گئے، عربوں کے عیوب اور عجمیوں کے مفاخر پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئیں۔ غرض حجب گوئی کی کوئی ایسی قسم باقی نہ تھی جسے ان لوگوں نے عربوں کے خلاف استعمال نہ کیا ہو۔ بنو عباس نے اہل فارس کے اس ناجائز رویے پر کوئی انکار و گرفت نہیں کی۔ بہرحال عربوں کے خلاف اہل فارس نے جو حجب گوئی کی اس کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے فارسی ممالک، شہر، زبان و علماء، جنس و قبیلہ، حتیٰ کہ سیاسی حکمرانوں کی مدح و توصیف میں بے شمار احادیث گھڑ ڈالی۔ نمبر 11، لسانی تعصب۔ وضع حدیث کا ایک سبب لسانی تعصب بھی ہے۔ چنانچہ اہل فارس نے فارسی زبان کی فضیلت میں یہ حدیث گھڑی، جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تو وہی عربی زبان میں نازل فرماتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو وہی فارسی زبان میں نازل فرماتا ہے۔ جب جہلائے عرب نے شعوبیوں کی اس حدیث کو سنا تو اس کے بالمقابل یہ حدیث گھڑ ڈالی، جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تو فارسی میں وحی کرتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو عربی میں وحی کرتا ہے۔ نمبر 12، نسلی تعصب۔ نسلی تعصب بھی وضع حدیث کا ایک سبب ہے۔ چنانچہ اہل عجم نے اپنی فضیلت میں یہ حدیث گھڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عجمیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے ان کے ساتھ جو خصوصی وابستگی ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، ترکوں کا ظلم اچھا ہے لیکن عربوں کا عدل بھی معیوب ہے۔ جب بعض عرب متعصبین نے یہ احادیث سنی تو انہوں نے یوں جواب دیا، عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عرب ہوں، اہل جنت کی زبان عربی ہوگی اور قرآن عربی میں ہے، اور یہ حدیث کھڑی عرب عجمیوں کے سردار ہے۔ نمبر 13، علاقائی تعصب۔ علاقائی تعصب کی وجہ سے بھی احادیث کو گھڑا گیا۔ چنانچہ ایک موضوع حدیث ہے، دنیا کے 4 شہر جنت کے شہروں میں سے ہیں، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، دمشق، اور 4 شہر جہنم کے شہروں میں سے ہیں، قسطنطنیہ، طبریہ، انطاکیہ اور صنعاء۔ ایک اور موضوع حدیث میں ہے، جب خراسان فتح ہو گیا اور اسلام آذربائیجان کے علاقوں تک پھیل گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت برہم ہوئے اور فرمایا، مجھے خراسان کی سرزمین سے کیا سروکار، خراسان میں ہمارا کوئی دوست نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارے اور خراسان کے درمیان آگ اور برف کے ناقابل تسخیر پہاڑ حائل ہوتے اور ہماری وہاں تک رسائی ناممکن ہوتی، ہمارے اور ان کے مابین یاجوج و ماجوج کی دیوار جیسی دوری ہوتی۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن الخطاب، یہ گفتگو بند کیجیے، کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم پر دسترس ہے؟ خراسان میں مرب نامی ایک شہر ہے جس کی بنیاد ذوالقرنین نے رکھی تھی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام نے اس میں نماز ادا کی تھی۔ اس میں نہریں جاری ہیں، اس کی زمین کشادہ ہے اور اس کے ہر در پر ایک فرشتہ تلوار پکڑے تا قیامت معمور ہے تاکہ اہل شہر کو تمام آفات و مصائب سے محفوظ رکھے۔ خراسان میں ایک اور شہر طالقان ہے جس میں سونے چاندی کے ذخائر تو نہیں لیکن وہ مومنوں کا مسکن ہے۔ خراسان میں ایک اور شہر شاش ہے جس میں سو رہنے اور ٹھہرنے والا شخص اللہ کی راہ میں خون بہانے والے کی مانند ہے۔ خراسان ہی کا ایک شہر بخارا ہے، جب روز قیامت لوگ چیخ سن کر گھبرا جائیں گے تو اہل بخارا پرامن رہیں گے۔ غرض خراسان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ایسی حدیث گھڑ ڈالی۔ فقہی و کلامی تعصب بھی وضع حدیث کا سبب بنا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ عربی النسل اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فارسی النسل تھے۔
لہذا شعوبیوں میں سے مامون بن احمد ہروی سے جب کسی نے کہا کہ کیا آپ امام شافعی اور ان کے متابعین کو خراسان میں پھلتے پھولتے نہیں دیکھتے، تو اس نے امام ابو حنیفہ کی مدح سرائی اور امام شافعی کی حجب میں یہ حدیث گھڑ ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص محمد بن ادریس شافعی ہوگا، وہ امت کے لیے ابلیس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، اور میری ہی امت میں ایک شخص ابو حنیفہ کہلائے گا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ بعض شعوبیوں نے تقلید جامد کے باعث اپنے فقہی و کلامی مسئلہ کی تائید میں اور دوسرے فقہی مسالے کے خلاف ازراہ تعصب احادیث گھڑی تھی۔ مثلا جب محمد بن عکاشہ سے کسی نے کہا کہ ایک قوم رکوع میں جانے سے قبل اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتی ہے، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے رکوع میں رفع الیدین کیا اس کی نماز نہیں، اور جس نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اسی طبقے میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے کسی فتوے کی تائید یا مناظرہ بازی کے وقت اپنے موقف کو وزنی بنانے کے لیے احادیث گھڑ لیا کرتے تھے، اور وہ بھی جو اپنے کسی مخصوص کھانے یا خوشبو یا لباس یا رسم و رواج کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے اور ان کی ترویج کے لیے فضیلت والی احادیث گھڑا کرتے تھے، اور بعض اوقات دوسرے مذاہب و ادیان کو برا بھلا کہنا باعث ثواب بتاتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ موضوع حدیث، جس شخص کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ مال نہ ہو وہ یہودیوں کے لیے بد دعا کرے۔ وضائین کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو انتقاماً کسی کی مذمت میں ازراہ اناد و انتقام حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ مثلا امام حاکم نے سہل بن عمر تیمی سے روایت کی ہے کہ ہم سعد بن طریف کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کا بیٹا مکتب سے روتا ہوا آیا۔ جب اس نے اپنے بچے کو روتے دیکھا تو اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ مجھے میرے استاد نے مارا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا قسم اللہ کی میں انہیں ذلیل و خجل کر کے چھوڑوں گا۔ چنانچہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچوں کے استاد تم میں سے سب سے زیادہ شریر ہیں، وہ یتیموں پر بہت کم رحم کرتے ہیں اور مسکینوں پر بہت سختی کرتے ہیں۔ احادیث گھڑنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خود تو احادیث نہ گھڑتے تھے، لیکن ان کے کاتبین، بیٹے، غلام، لونڈی، شاگرد، دشمن یا پڑوسی وغیرہ کے ذریعے سے ان کی احادیث میں موضوعات داخل ہوئیں۔ یہ لوگ حدیثیں وضع کر کے ان ثقہ محدثین کی کتابوں میں داخل کر دیا کرتے تھے۔ حدیث کے راویوں کا یہ طبقہ اگرچہ بذات خود ثقہ ہے، لیکن اپنی اصل اور دوسروں کی الحاقی احادیث میں تمیز نہ کر سکنے کے باعث ان کی احادیث میں خلط واقع ہوا ہے، لہذا ان کی احادیث سے بھی استدلال درست نہیں ہے۔ اب پروفیسر ظفر اقبال صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان وضائین کے خلاف خلفاء اور حکام نے کیا اقدامات کیے اور محدثین نے کس طرح ان کے مکروہ چہروں سے نقاب اٹھایا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، چونکہ اس فتنے نے باقاعدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں سر اٹھایا تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا سخت نوٹس لیا۔ چنانچہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو آپ نے ان کو جلا دیا۔ یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پہنچی تو کہنے لگے کہ اگر آپ کی جگہ میں خلیفہ ہوتا تو میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو سزا دینے کی ممانعت کے پیش نظر جلانے کی بجائے قتل کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو کوئی اپنا دین بدلے اس کو قتل کرتا ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ سبائیوں کی تکفیر اور احادیث صحیحہ کی اشاعت کا بھی خصوصی اہتمام فرمایا تھا، جو دراصل احادیث گھڑنے والوں کے فتنہ وضع سے نپٹنے کی بروقت اور مؤثر اور امکانی کوشش تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء، گورنر اور حکام نے بھی اپنے اپنے دائرہ اثر میں ان فتنہ پروروں کی سرکوبی کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی تھی۔ چنانچہ مروی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے مشہور وضاع حارث بن سعید القذاب کو وضع حدیث کے جرم میں تختہ دار پر لٹکا دیا، پھر اس کے بیٹے ہشام نے غیلان الدمشقی کو قتل کیا۔
عباسی خلفاء نے بھی زنادقہ کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، انہیں قید کیا گیا، قتل کیا گیا، ملک بدر بھی کیا گیا، اور ان کے معاملے میں ذرہ برابر بھی نرمی اور صلح جوئی نہیں برتی گئی۔ ابو جعفر منصور نے اپنے زمانے میں زنادقہ کو خوب سزائیں دی۔ وضع حدیث کے جرم میں مشہور زندیق محمد بن سعید المسلوب کو اسی دور میں پھانسی دی گئی تھی۔ بنو امیہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قصری نے ایک شخص کو وضع حدیث کے جرم میں قتل کیا تھا۔ خلیفہ مہدی نے بھی زنادقہ کو خوب سزائیں دی اور ان کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ ایک وزیر مقرر کیا تھا جسے صاحب الزنادقہ کہا جاتا تھا۔ اس وزیر کا کام فقط زنادقہ کا استئصال اور انہیں ہلاک کرنا تھا۔ خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ ہادی کو وصیت کی تھی کہ زنادقہ کو بالکل ختم کر کے ہی چین کا سانس لے۔ اس نے ہادی کو بتایا تھا کہ زنادقہ بدنیت اور اسلام و اہل اسلام کے دشمن ہے۔ ہادی نے عہد کیا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس فرقے کو مٹا کر ہی دم دوں گا اور ان کی جھپکنے والی کوئی آنکھ باقی نہ چھوڑوں گا۔ ہادی نے اپنے والد کی وصیت کو نہایت امانت و دیانت کے ساتھ پورا کیا۔ پھر ہارون و مامون نے بھی زنادقہ کا خوب تعاقب کیا۔ خلیفہ معتصم نے اپنے سپہ سالار کو زندقہ ہی کی بنا پر قید کیا اور اس کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اسے سولی دے کر جلوا دیا تھا۔ عباسی عہد خلافت میں حاکم بصرہ محمد بن سلیمان نے وزع عبد الکریم بن ابی الارجاء کو قتل کروایا تھا۔ اسی طرح قاضی اسماعیل بن اسحاق نے حیثم بن سہل کو محض اس لیے پٹوایا تھا کہ وہ ایسی روایات بیان کرتا تھا جنہیں قاضی اسماعیل درست نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اگر ان چند واقعات کے پس منظر پر تنقیدی نقطہ نگاہ سے غور کیا جائے تو یہ تاریخی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان وضاعین کا قصور وضع احادیث سے کہیں زیادہ خلاف حکومت سرگرمیاں تھیں۔ اگر یہ خلفاء حدیث گھڑنے والوں کو ختم کرنے میں اسی قدر مستعد ہوتے تو ان کے دور اقتدار میں یقیناً جھوٹے صوفیاء، زاہدوں، قصہ گو اور واعظوں وغیرہ کو کبھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ حسب منشا احادیث گھڑ کر انہیں مشہور کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امراء و سلاطین کی اسی نرمی نے انہیں اتنا دلیر بنا دیا تھا کہ جب وہ چاہتے بے دریغ احادیث وضع کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ میں چند واقعات نقل کرتا ہوں جو ان امراء و سلاطین کی حدیث گھڑنے والوں کے ساتھ نرم برتاؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب غیاث نے خلیفہ مہدی کو خوش کرنے کے لیے کبوتر بازی سے متعلق حدیث گھڑ کر سنائی تو اس نے حقیقت جاننے کے باوجود اسے سزا نہ دی بلکہ انعام دلوایا ہے۔ اسی طرح جب مقاتل بن سلیمان بلخی نے خلیفہ مہدی کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ پسند کریں تو میں بنو عباس کی فضیلت میں حدیثیں وضع کر دوں تو خلیفہ مہدی نے اس کی اس پیشکش کو فقط ٹھکرانے ہی پر اکتفا کیا، اسے کوئی سزا نہیں دی۔ جب ہارون رشید کو ابو البختری نے ایک جھوٹی حدیث سنائی تو ہارون نے بس اسی قدر تنبیہ ضروری سمجھی کہ اگر تو قریش کے قبیلے سے نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور معزول کر دیتا۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اس کڑی کا اصل نظری اور عملی کام محدثین کرام ہی کے ذریعے انجام پایا جس کا تذکرہ انشاءاللہ میں ابھی کرتا ہوں۔ آپ سن چکے ہیں کہ احادیث گھڑنے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے صاف چشمے کو گدلا کرنے میں کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا تھا بلکہ اس پر ہر طرف سے حملے کیے۔ لیکن اللہ عز و جل محدثین کرام کی قبروں کو ٹھنڈا اور پر نور رکھے کہ جنہوں نے احادیث نبویہ کا دفاع کرنے، وضاعین کے باطل نظریات کو تانے بانے کی طرح بکھیرنے اور حق و باطل کو ممیز و ممتاز کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس بیانی کرنے والوں کے جھوٹ کی قلعی کھل سکے۔ یہ ائمہ حدیث بڑے صاحب بصیرت اور حدیث کے متنوں اور سندوں کی معرفت میں مکمل مہارت رکھتے تھے۔ اگر انہیں صحیح معنی میں حدیث نبوی کے صراف اور اسانید اور رجال کے نقاد یا نباز اور جوہری کہا جائے تو قطعاً غلط نہ ہوگا۔ وضاعین کی کس بیانی کے مقابلے کے لیے ان ائمہ نے حدیث کے راویوں کے حالات جمع کیے، ان کا مقام و مرتبہ متعین کیا اور ان میں سے جو مدح و ذم کے مستحق تھے انہیں اسی چیز سے ملقب کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ اصل تدوین میں حدیث نبوی کو جمع کرنے، اس کی تحقیق اور تالیف و تدوین میں بھی حد درجہ عرق ریزی اور جانفشانی سے کام لیا۔ ان جلیل القدر ائمہ نے اپنے کام کو صرف احادیث کی جمع و تالیف اور تحقیق تک ہی محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ کذاب اور دروغ کو اجارہ داروں کی گھڑی ہر روایت کو بآسانی شناخت کرنے اور ان کو صفحہ کائنات سے تا قیامت مٹا دینے کے لیے علوم حدیث کے مختلف اصول و ضوابط وضع کیے، پھر ان اصولوں پر گراں قدر کتب بھی تصنیف کی تاکہ جب کبھی اس طرح کا کوئی فتنہ سر اٹھائے تو مؤثر طریقے پر اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ پھر ائمہ حدیث نے ان قواعد کے تحت سند اور متن دونوں میں پائی جانے والی وضع کی مختلف علامات کو بھی ظاہر کیا۔ محدثین نے کذاب اور وضاعین کے ناموں کی تفصیلات کو جمع کیا اور لوگوں کو ان سے باخبر کیا، ساتھ ہی صحیح، ضعیف اور موضوع احادیث کو الگ الگ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور ان تمام احادیث کو مشہور بھی کیا جنہیں ان وضاعین نے گھڑ رکھا تھا، اور ان موضوع احادیث پر مشتمل مستقل کتب بھی تصنیف کی جو بلا شبہ ان کا ایک عظیم کارنامہ اور امت مسلمہ پر ان کا ناقابل فراموش احسان ہے۔ چنانچہ اب نہ ہی جھوٹی اور موضوع احادیث کسی عالم حدیث سے پوشیدہ رہی ہیں اور نہ ہی اس بارے میں اب کوئی وضاحت باقی ہے، جیسا کہ موضوعات کی کتابوں کو دیکھنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث کی تحقیق و تنقیح کے یہ وہ فطری طریقے تھے جن سے ہر عصر و عہد میں ائمہ حدیث نے بڑی عرق ریزی سے کام لیا، کیونکہ کوئی زمانہ بھی دشمنان اسلام کے ناپاک وجود سے خالی نہیں رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کسی دور کو ان باطل کے علمبرداروں کی سرکوبی کے لیے محدثین اور نقاد حدیث کے مبارک وجود سے خالی نہیں رکھا۔ چنانچہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان دشمنان اسلام میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہوا کہ قرآن میں کوئی اضافہ کر سکیں تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اضافہ کرنا اور ایسی چیزیں گھڑنا شروع کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو پیدا فرمایا جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک ہستیوں سے کسی زمانے کو خالی نہیں رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے حدیث سیریز کا چھٹا حصہ فتنہ وضع حدیث سن رہے تھے۔